औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, ताहिर महमूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून दनौली। आज बात करेंगे रेस्क्यू 1112। जहाँ कोई हादसा या कोई मसला हो तो रेस्क्यू 1112 जो है सरफहरिस्त उसके एहलकार जो है जिम्मेदार जो है वो फौरी हमारी एक फ़ोन कॉल पर पहुँच जाते हैं। मगर बदकिस्मती से 2022 में जो अभी भी ये जारी है, 2022 की जो उन्होंने कारकर्दगी रिपोर्ट जो अपनी जारी की है उसमें 6000 से ज़ायद हादसा उन्होंने निपटाए हैं। उसके साथ 5 लाख से ज़ायद कालें उन्हें आई हैं, जिसमें आधी कालें फेक थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों को और कौम को, एबटाबाद के रहायशियों को इस हवाले से अवेयर होना चाहिए कि जो आप कॉल कर रहे हैं, फेक कॉल उसे कर रहे हैं, क्या पता दूसरी तरफ आपके ही वालिद को इमरजेंसी हो गई, आपकी मां को हो गई हो, आपकी बहन को हो गई हो, आपके दीगर रिश्तेदारों में से किसी की हो गई हो, आप उसे फेक कॉल कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे। ताहिर महमूद सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दबंग, इन्होंने नेशनल इदारों में भी काम किया और आजकल मैदान अखबार है उसमें भी बतौर जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसमें इनका एक बड़ा नाम है, एक बड़ा काम है। शुक्रिया ताहिर महमूद साहब। क्या कहते हैं रेस्क्यू 1112? जिस वक्त बात आती है हमारे हादसात की, इमरजेंसी की, कोई भी, पहले तो हमारे पास ये ऐसा सिस्टम ही मौजूद नहीं था। अब ये है, हमें इसकी कदर क्यों नहीं है? अरुण भाई बहुत शुक्रिया, और विक्ट्री मीडिया के तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली हमारी बहैसियत कौम, नेशन, हम ऐसी चीज़ों की कदर नहीं करते जो हमें हमेशा फैसिलिटेट करती है। तो रेस्क्यू 1112 की अगर बात करूं, जिस तरह आपने खुद कह दिया कि ये जब नहीं थी, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर कलंदराबाद से काफ़ी दूर तरनवाई में जब एक हादसा रुनुमा होता है और बहुत सारे लोग जो है वो एक पहाड़ के नीचे दब जाते हैं, तो वहां पे रेस्क्यू 1112 मरी से आके उनको रेस्क्यू करती है। तो उस वक्त एहसास हुआ, मौके पे हम मौजूद थे, तो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अगर कोई इदारा काम प्रोफेशनली कर रहा है, अगर आपकी कैजुअलिटीज को छोड़ दें, आपकी इमरजेंसीज को छोड़ दें, आपके इर्द गिर्द खंभों और दरख्तों के ऊपर परिंदों को भी उतारने का काम रेस्क्यू 1112 कर रहा है, तो इट्स मीन्स के दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि 2022 खत्म होने को जा रहा है, लेकिन इनकी कारकर्दगी जो है हम सबके सामने इस तरह आया है कि ये वायदे के दारा है जो पंचुअलिटी के साथ काम, जनशानी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितने यंग इसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमर शहजाद जदून साहब, साबिक सदर हैं प्रेस क्लब एबटाबाद के। आइए जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी जो ये सालाना करकर्दगी। जी तो साहब, ये जो रेस्क्यू 1122 है ये आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म अमल है, और इसमें बाद लोग जो है इनको बिला वजह तंग करने के लिए अपने फेक कालें करते हैं, और जिसमें इनका बड़ा वक्त, कीमती वक्त ज़ाया होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, सारी अटेंशन उनकी उधर डाइवर्ट हो जाती है। और इसमें जो है खुसूसन ये हार्ट के मरीजों को अगर इस तरह की कॉल अगर वो फेक हो तो उसके लिए कितना मसाइल बन जाते हैं। तो ये इस तरह लोगों को जो है वो मैं कहता हूँ इज्तनाब करना चाहिए इन कालों से, और खुसूसन जो खवातीन ऐसी कालें करती हैं जो इस तरह के, ये इन कालों से ज़रूर जो है वो करें, क्योंकि इन लोगों का बड़ा कीमती वक्त है। ये कीमती अपना जो भरपूर वक्त जिधर इमरजेंसी है उधर जाने के बजाय उनकी तवज्जो इधर हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश सामाइन से, लोगों से, अवाम से यही है कि वो इन लोगों को करकर्दगी को जो है वो एक्नॉलेज करें और इनको ऐसे उलझने पैदा न करें उनके लिए कि वो अपने अक्सर मकसद से हटकर दूसरे गैर जरूरी कामों में जो है वो उलझ जाए। जी तो जाना ताहिर महमूद साहब, आज आमर शहजाद साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा यार ये पहले इदारे हमारे पास नहीं है, हमें इसकी कदर नहीं है, ऐसे हमें हमारा एहसास से जिम्मेदारी नहीं है। आज तालीम तो आम है, हर एक तालीम याफ्ता है, मगर वो तहजीब हमारे पास नहीं है, वो इखलाकियात हमारे पास नहीं है, वो एथिक्स हमारे पास नहीं है जिन पर हम अमल दरामद करते हुए अपने ये काम करें और एहसास से बतौर एक जिम्मेदार शहरी के हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास जो है वो करें, और ताकि ऐसी फेक कालें ना करें। अगर कोई फजूल हम बुला रहे हैं रेस्क्यू 1112 को ना बुलाएं। बिल्कुल ठीक है। इसमें जिम्मेदारी वाली बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है अरुण भाई कि एक इदारा आपको 24/7 रेस्क्यू कर रहा है। और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अब जो वेदर स्टार्ट हो रहा है, जो पीक सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, किस तरह स्नोफॉल में ये लोग रिकवरीज करते हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात मैं यहाँ पे कंडेम करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद को, हमारे MPAs, हमारे MNAs को कंडेम करूंगा कि इनकी कारकर्दगी के ऊपर कभी स्पेशली कोई प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया गया कि हमारी रेस्क्यू 1112 की पूरी टीम के एजाज में कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब होनी चाहिए कि इनके एजाज में जो
لوگوں کی قیمتی جانیں بچاتے ہیں, لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں, بالکل. اور نہ دیکھتے ہیں کہ موسم کیسا ہے, جگہ کیسی ہے, بالکل. ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ان کی دسترس ہوتی ہے. تو ان کو اون کرنا ہمارا فخر ہونا چاہیے, ہمیں فخر سے ان کو اون کرنا چاہیے, لیکن ہمارے ادارے بدقسمتی ہے ہمارے اداروں کی بھی اور ہماری ایڈمنسٹریشن کی بھی اور اس کے ساتھ ہمارے پولیٹیشین کی بھی, اور ساتھ سب سے بڑی بات جو ہم شہریوں کی بھی ہے. بالکل ظاہر شہری بھی اس کا ریکارڈ کریں. اس حوالے سے ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں سردار نوید احمد صاحب, ان کا ایک میسج ہے, وہ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی ضرور. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا تعلق تو علاقہ گلیات سے ہے, اور علاقہ گلیات کے اندر جس شدت کے ساتھ برف باری ہوتی ہے, جو ہمارے بڑے انتظامی ادارے ہیں وہ تو خاموش ہو جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی بھی ہارٹ کا پیشنٹ ہو, کوئی بھی ایمرجنسی ہو, تو یہ 1112 والے ہی وہاں پہ یہ پہنچ کر نہ صرف ان کو طبی امداد دیتے ہیں بلکہ اسپتال تک پہنچاتے ہیں. دوسرا تنوری صاحب, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم وہ نرسنگ کے شعبے کو بھی ہم بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور یہ 1112 والے ہیں ان کو ہم فیک کال کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا, میرا یہ پیغام ہے کہ 1112 کے اوپر جو بھی فیک کال کرے اس کی ڈائریکٹ FIR کاٹی جائے, اس کے والد کو پکڑ کے لایا جائے, تاکہ یہ جو ادارے ہیلپ کرنے والے ہیں ان کی اہمیت اجاگر ہو سکے. جی تو طاہر بھائی, آپ نے جانا کہ نوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ برف باری کے علاقے میں, کیونکہ گلیات سے میرا تعلق ہے, جس وقت برف باری زیادہ ہوتی ہے اور پورے ایریاز روڈ سارے بند ہو جاتے ہیں, اس میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ریسکیو 112 سر فہرست ہوتی ہے. اس کے بعد سوشل, جیسے مری والا انسیڈنٹ ہوا, اس میں ریسکیو ایبٹ آباد کی ریسکیو 1112 ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں سمپل سی بات ہے, ایک تو ہم نے اون کرنا ہے, دوسرا جو رسپیکٹ باقی اداروں کو مل رہی ہے بغیر کسی کام کے, کراؤنز ان کے لگتے جا رہے ہیں, پروٹوکولز ان کے بڑھتے جا رہے ہیں, پروموشنز ان کی ہوتی جا رہی ہیں, بیسیکلی دے ڈیزرو مور دین دیٹ کہ یہ ہر وقت ایمرجنسی کی صورتحال میں رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ جڑی جو خواتین ہیں, جو ہماری بہنوں کی ان کے ساتھ جو ٹیم ہے, ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ نہ دن دیکھتی ہیں, نہ رات دیکھتی ہیں, نہ گرمی نہ سردی موسم کی. اچھا, اسی کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں ان کے DO صاحب جو نئے آئے ہیں, ان کے حوالے سے یہ ایک بات ہے کہ یہ اگر کسی جگہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو سب سے پہلے خود چلے جاتے ہیں اور جا کر خود کودتے ہیں اس کام میں, خود لیڈ کرتے ہیں. لیڈ کرنا علیحدہ بات ہے. لیڈ تو ظاہر ہے پیچھے کمانڈر ہوگا, وہ کہے گا یہ کرو, یہ خود پائپ گن ہوتا ہے وہ ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. کسی جگہ کوئی ایسی چیزیں, وہ اہلکار بھی سارے کہہ رہے ہیں یار ہمارے باس جو ہے ہم سے آگے آ جاتے ہیں. تو ان کا ایک میسج ہے, وہ سنتے ہیں. ریسکیو 1112 ایبٹ آباد نے 2022 میں تقریباً 5,10,000 کالز ریسیو کی, جس میں 2,75,000 فیک کالز تھی, ڈراپ کال تھی, اور اس میں 2,85,000 انفارمیٹو اور ایمرجنسی ریلیٹڈ کال تھی. ریسکیو 1112 ایبٹ آباد نے تقریباً 6,500 ایمرجنسیز کی ہیں, پیشنٹس کو ریسکیو کیا, جس میں RTA, فائر, فارسٹ فائر اور میجر ریکوری بھی اس میں شامل ہے, پیشنٹ شفٹنگ اس میں شامل ہے. ریسکیو 1112 ایبٹ آباد نے تقریباً 2000 سے 2001 کے درمیان تقریباً پیشنٹس کو مختلف چھوٹے ہاسپٹل سے بڑے ہاسپٹل میں ایمبولینس ریفرل سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہیں. یہ ریسکیو 1112 کا ایک نیا اقدام ہے, جس میں سے تقریباً 1950 پیشنٹس کو چھوٹے ہسپتال سے بڑے ہسپتال میں ود ان ایبٹ آباد کے اندر پیشنٹس کو ریفر کیا ہے, اور اس میں تقریباً 102 پیشنٹس کو آؤٹ ڈسٹرکٹ ریفر کیا ہے. ریسکیو 1112 ایبٹ آباد کی عوام کے لیے ہر ٹائم ہائی الرٹ ہے. جی تو طاہر صاحب, آپ نے جانا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر, ان کا کیا کہنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جی ہمیں اتنے انسیڈنٹ ہوئے, اور پوری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے جو بھی ہے, اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات انہوں نے کی کہ جو فیک کالیں جو ہے نا, یہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں سے گاڑی موو ہو جاتی ہے, اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں ظاہر حکومت کے, وہ آپ کے اور ہمارے پیسے ہی ہیں, ہمیں ان کو سیو کرنا چاہیے. اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ میسج اپنے ایبٹ آباد کی شہریوں کو دینا چاہتے ہیں جو اتنے باوقار ہیں, اتنے سکولوں کے شہروں میں رہتے ہیں, پڑھے لکھے ہوئے ہیں, چناروں اور سکولوں کے شہر میں وہ جنم لیا اور ریسکیو کو کالیں کر رہے ہیں فیک 2.5 لاکھ. میسج کیا دیتے ہیں؟ میرا تھرو وکٹری میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے یہی گزارش ہے. اب دیکھیں, پیغام تو نہیں کہہ سکتے, گزارش ہے کہ ایک ادارہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور جس بھی MPA MNA یا جس بھی گورنمنٹ کے تھرو یہ یہاں پہ پہنچا ہے, ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایک ہمارے خوبصورت شہر میں اس کی بے حد ضرورت تھی اور اللہ نے ہمیں دے دیا. تو خدا را آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے
اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اور اس کی جو کمٹمنٹس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے فیک کال سے پرہیز کریں تاکہ کسی کی جان بچ سکتی ہے, کوئی جلدی ریکور ہو سکتا ہے. اگر آپ کی کال بیچ میں فیک جا رہی ہے تو وہ ڈیلے میں جائے گی, جو جینوئن کیس ہوگا اس تک رسائی جو ہے ان کی ناممکن ہو جائے گی. تو اپنے اداروں کو ہم نے اون کرنا ہے, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کو عزت بھی دینی ہے, اور ساتھ ساتھ جو پریکاشنری میئرز ہیں جس طرح کی سب سے بڑی بات فیک کالز ہے ہم نے اس سے پرہیز کرنا ہے. شکریہ جی, شکریہ. ناظرین اور سامعین, آپ نے جانا طاہر محمود صاحب کی زبانی, آپ نے جانا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی زبانی, آپ نے جانا سینئر جرنلسٹ حاجی احمد شہزاد صاحب کی زبانی جانا, اس کے ساتھ سردار نوید احمد کی زبانی آپ نے جانا, کیونکہ یہ سب سے بڑی باتیں یہ ہیں کہ ریسکیو 1112 اللہ پاک نے اگر آپ کو دے دیا, یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس آ گیا ہے جو بغیر رشوت, کرپشن اور دیگر ملازمات کے یہ آپ کی خدمت کر رہا ہے, آپ کو سروسز دے رہا ہے, تو کم از کم فیک کالوں سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کا خیال آپ کو کرنا چاہیے. سلام ہے ان ریسکیو 1112 کے نوجوانوں کو جو کلاس 4 سے لے کر ایک آفیسر تک ہیں, ڈی او تک ہیں, ان سب کو, اور اس میں اسپیشل جو خواتین ہماری بہنیں جو کام کرتی ہیں ان کو بھی سلام ہے, سیلیوٹ ہے ان کو, کہ وہ گرمی ہو, سردی ہو, موسم کی جیسی شدت بھی ہو, رات ہو, دن ہو, وہ نہیں دیکھتے ہیں. جہاں کوئی ایمرجنسی آئے تو فوری طور پر ریسکیو 1112 7 منٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے. یہ دیکھیں جس میں اپنے آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں, دیگر کوئی رشتہ دار دوست نہیں آ سکتے ہیں, وہاں ریسکیو 1112 آپ کے پاس مشکل وقت میں آتی ہے, تو کم از کم اس کو فیک کالوں سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ فیک کالیں ان کو نہ کریں. تو ناظرین, پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.